اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے، آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور مصیبتیں ختم فرمائے، آمین۔ سامعین، جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج میں آپ کے ساتھ محرم کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن کا ایک خاص جاری وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کرنا ہے۔ تو یہ محرم کا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور محرم کی 4 تاریخ کے دن کا عمل ہے۔ تو محرم کی 4 تاریخ اور جمعۃ المبارک کا دن اکٹھے آ گئے تو ان دنوں کی اور زیادہ فضیلت اور زیادہ برکات بڑھ جاتی ہیں۔ تو یہ دن بڑے ہی بابرکت ہیں۔ ان دنوں میں کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگیں، اور اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کسی چیز کی طلب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ورد کریں، اللہ کی صفات کو پکاریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو عطا کرے گا۔ تو وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ ایک مختصر سا واقعہ شیئر کروں گی، جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ تو ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ میرے دربار میں حاضر ہوں اور بتائیں کہ ان میں کیا کمال ہے۔ تو لہٰذا پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، جن میں مور، کبوتر، کوا، ہدہد اور اپنا کمال بتانا شروع کر دیا۔ جب ہدہد کی باری آئی تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میری نظر اتنی تیز ہے کہ میں چاہے آسمان پر جتنا مرضی اونچا اڑتا رہوں، مجھے زمین پر پڑی ہوئی ہر چیز نظر آتی ہے، اور میں بہت بلندی سے بھی زمین کے ذرے ذرے کو دیکھ لیتا ہوں، اور نہ صرف زمین کی چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں بلکہ زمین کے نیچے جہاں پاتی ہے وہ بھی معلوم کر لیتا ہوں، اور پانی کا ذائقہ بھی معلوم کر لیتا ہوں کہ میٹھا ہے یا کڑوا۔ میں بڑے کام کی چیز ہوں، اور اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ رکھا کریں، اور اپنے تخت پر تشریف فرما ہو کر بیٹھ کر اور ہوا میں سیر کرتے ہوئے جہاں بھی جایا کرے مجھے ساتھ لے کر جایا کرے۔ میں جہاں میٹھا پانی ہوا کرے گا میں آپ کو بتا دیا کروں گا، اور آپ وہیں اپنا تخت اتار لیجئے گا اور اپنا دربار لگا لیجئے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام ہدہد کا یہ کمال سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے تمہیں اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی۔ کوا ہدہد کا یہ کمال اور عزت افزائی سن کر حسد کر بیٹھا، تو کوے نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ایک عرض میری بھی سن لیجئے۔ ہدہد نے جو کہا بالکل غلط کہا۔ اس نے اپنا جو کمال بیان کیا ہے، اگر اس میں یہ کمال ہوتا تو اتنی دور آسمان پر اڑتے ہوئے اسے زمین پر پڑا ہوا جال اور اس میں پڑا ہوا دانہ نظر آ جاتا۔ یہ اگر اتنا ہی با کمال ہوتا تو اسے جال نظر آ جاتا اور یہ جال میں نہ پھنستا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ کوے کا اعتراض سنا تم نے؟ تمہارے پاس اس کے اعتراض کا کیا جواب ہے؟ تو ہدہد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا۔ آپ چاہیں تو میرا امتحان لے لیجئے، یہ حاسد ہے اس لیے یہ میرے کمال سے انکار کر رہا ہے۔ اسے میرے کمال پر اعتراض کرنا تو سوجا، لیکن یہ موت اور تفسیر کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکا۔ میں نے واقعی یہ صحیح کہا، اگر میں نے یہ صحیح نہ کہا ہوتا تو بے شک آپ میرا سر تن سے جدا کر دیجئے۔ میری نظر واقعی ہی تیز ہے، وہ تو میری عقل پر موت کا پردہ پڑ جاتا ہے، ورنہ میں تو جال کو دیکھ سکتا ہوں۔ اور یہ سن کر کوا بہت ہی شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ کے لیے حسد سے توبہ کر لی۔
تو یہ ایک ہدہد کا اور کوے کا واقعہ تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام یعنی کہ اللہ کے پیغمبر کے دربار میں حاضر ہو کر انہوں نے بیان کیا۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ تو سامعین، آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ایسا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ کی نسلوں کو بھی مالا مال کر دے۔ کاروبار اور ملازمت کے لیے بہت ہی خاص عمل ہے، تو اس وظیفے کو، اس عمل کو خاص طور پر اگر کیا جائے تو ہر مقصد میں آپ کامیابی پا سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو بھی مشکل یا پریشانی لاحق ہو، چاہے مالی پریشانی ہو، کاروباری پریشانی ہو، اولاد کی طرف سے پریشانی ہو، بیماری ہو، کوئی بھی مشکل ہو جس نے آپ کو دوچار کر دیا ہو، تو اس کے لیے یہ عمل کریں اور پڑھنے کے بعد یہ 4 شرطیں یاد رکھیں۔ اس وظیفے کی اجازت عام ہے، اور عام اجازت کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ عمل خود بھی کریں اور آگے بھی فی سبیل اللہ صدقہ جاریہ کی نیت سے پھیلا دیں۔ تو شرائط میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گی، پہلے میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی ہر حاجت کو قبول فرمائے گا، اور شرائط میں آپ کے ساتھ ابھی بعد میں شیئر کروں گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے نوافل ادا کرنے ہیں، اور آپ نے نوافل اس طرح سے پڑھنی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ اخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو دوسری رکعت میں بھی آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے اللہ کے 4 ناموں کا ورد کرنا ہے، جن میں سے ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور 3 اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا صمد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا صمد۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 4 صفاتی نام ہیں۔ آپ نے ان 4 ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے، اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان ناموں کی ایک تسبیح کا ورد کرنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز جمعہ سے پہلے بھی اور نماز جمعہ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے جس وقت میں سجدہ جائز نہیں، آپ نے اس وقت میں اس عمل کو، اس وظیفے کو نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ آپ مکروہ اوقات کو نکال کر جب بھی چاہیں آپ یہ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ ایک تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ تو اب میں آپ کے ساتھ وہ 4 شرائط پیش کروں گی جو کہ آپ نے اس عمل کے لیے کرنی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، آپ کے تمام مسائل خود حل ہو جائیں گے۔ تو رزق حلال کمانے اور کھانے، اوڑھنے، پہننے کا اہتمام کریں، اور حسب توفیق چاہے 1 کھجور یا 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو اس کا صدقہ کرنے کا اہتمام کریں، تب آپ کو اس عمل کے کرنے کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس عمل کو آپ اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، رزق کے لیے کر سکتے ہیں، کاروبار کے لیے کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنی کوئی بھی جائز حاجت کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ تو جمعہ مبارک کے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اور اس کے علاوہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ تو محرم کی ہر جمعہ کو بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھیں تب بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ تو اللہ کے نام تو ویسے ہی بڑے بابرکت اور طاقتور ہوتے ہیں، تو جب ہم اللہ کے ان ناموں کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اللہ سے جو بھی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور نوازتا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔